السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم مثنوی میر حسن کی داستان حالت تباہ کرنے ماں باپ کی شہزادے کے غائب ہونے سے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ سحر البیان سے ماخوذ کی گئی ہیں۔ جو حالت شہزادے کے غائب ہونے سے محل خانے میں ہو رہی تھی، تو یہ کسی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر کوئی اپنا سینہ پیٹ رہا تھا کہ آخر شہزادہ کہاں چلا گیا، کیونکہ شہزادہ اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں کہا ہے۔ جب وہ چھت پر جب بادشاہ کا کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، تو بادشاہ کے پاس نجومی آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، مگر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو بیٹے کی پرورش محل خانے میں ہی کرنی پڑے گی، تقریباً 12 سال تک۔ اس دوران اسے باہر نہیں نکالنا ہے، مگر شہزادے کی ضد پر کنیزیں اسے چھت پر لے جاتی ہے اور وہاں پر اچانک ہی شہزادہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچتی ہے تو بادشاہ بھی غمزدہ ہوتا ہے، محل خانہ پورا ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آخر گیا تو گیا کہاں، اور بادشاہ کنیزوں سے کہتا ہے کہ مجھے اس جگہ بھی لے جاؤ جہاں پر آخری بار شہزادہ بیٹھا تھا یا سویا تھا۔ تو وہاں کنیزیں بادشاہ کو وہاں پر لے جاتی ہیں اور وہ اس جگہ پر پہنچ کر روتا ہے، بھڑکتا ہے، سسکیاں بھرتا ہے، تو اس کی حالت اس سے برداشت نہیں ہوتی اور اس پر جیسے پاگل پن سوار ہو جاتا ہے، اور اپنے بیٹے سے وہاں پر جیسے پاگل پن کے طریقے سے ہی وہ باتیں کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نوجوان تو کہاں چلا گیا، میرے بیٹے تو کہاں چلا، میں اس سلطنت کا کیا کروں گا، آخر تو نے مجھے دھوکہ کیوں دیا۔ اب اس سے آگے ہم پڑھیں گے آج۔ عجب بحر غم میں ڈبویا مجھے، غرض جاں سے تو نے کھویا مجھے۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے ہی یعنی بیٹے کے غم میں ہی کہتا ہے کہ تو نے مجھے غم کے سمندر میں ڈبویا، گویا تو نے مجھے مار ہی ڈالا، یعنی اب میرا فائدہ کیا ہے زندہ رہنے کا، آپ نے مجھے غم میں ڈبو دیا۔ عجب طرح کی شب تھی حیات وہ، قیامت کا دن تھا نہ تھی رات وہ۔ عجب طرح کی یہ رات، جس رات شہزادہ غائب ہو گیا، وہ ایک عجیب رات تھی، ایک منحوس رات تھی۔ بادشاہ کہتا ہے بلکہ رات نہیں، وہ ایک قیامت تھی جب شہزادہ غائب ہو گیا، جب وہ چلا گیا۔ سحر نے کیا جب گریباں چاک، اڑنے لگے مل کے سب سر پر خاک۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور شہزادے کے غم میں رات نے اپنا گریباں چاک کیا، یعنی ہر کوئی روتا تھا، محل خانے میں جو بھی تھا وہ روتا تھا، تو سب لوگوں تک یہ بری خبر پہنچی اور سب سر پر خاک اوڑھنے لگے، یعنی ماتم کرنے لگے۔ یعنی جب ہر لوگوں کے پاس یہ بات پہنچی تو ہر کوئی اپنا گریباں چاک کرنے لگا
اور سر پر ماتم کرنے لگے، یعنی سر پر خاک اوڑھنے کا مطلب ہو گیا یعنی ماتم کرنے لگے۔ اٹھا شہر میں ہر طرف شور، وہ گل ہی غائب ہوا اس چمن سے وہ گل۔ شہر میں ہر طرف شور اٹھا، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ باغ سے یعنی شہزادے کے محل خانے سے شہزادہ غائب ہو گیا ہے۔ ہر کوئی یہ شور کرنے لگا، ہر ایک کے پاس یہ خبر پہنچی۔ غم و درد سے دل جو سب کا بھرا، ہوا باغ سارا وہ ماتم سرا۔ سبھی لوگ دکھی ہو گئے اور رونے پیٹنے لگے اور سارا شہر غم خندہ بن گیا، یعنی ہر کوئی یعنی ہر ایک کے دل میں درد پیدا ہو گیا، سب لوگ رونے لگے، ہر کوئی روتے روتے کہتا ہے کہ آخر یہ شہزادہ کہاں چلا گیا جب کہ وہ سرو اس باغ سے نظر پھول آنے لگے داغ سے۔ جب سے وہ شہزادہ اس باغ سے چلا گیا تب سے تمام پھول داغ جیسے نظر آنے لگے، یعنی پھولوں میں وہ تازگی اور دلکشی باقی نہیں رہی اور وہ اداس اور مرجھانے سے گرنے لگے۔ اکڑنا گئے سرو سب اپنا بھول، اوڑھنے لگے قمریاں سر پر دھول۔ سرو کے خوبصورت پیڑ جو ہیں، یہ سرو جو ایک درخت ہوتا ہے، وہ لمبا کھڑا یعنی سیدھا کھڑا رہنا اور اکڑنا بھول گئے، یعنی درخت بھی سیدھا رہنا بھول گئے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ہر کوئی بھول گیا، درخت بھی اپنا جو اکڑنا تھا ان کا وہ سب بھول گئے۔ بلبلیں غم کے مارے سروں پر دھول اڑنے لگے۔ صدا اب جو کوئی انہوں نے کی سنی، تو کوکو سے ان کے جگر تک بونے۔ اب بلبل کی آواز ایسی غمناک ہو گئی کہ جو یہ آواز سنتا اس کا جگر جل جاتا، یعنی اب بلبل کی آواز ایسی غمناک ہو گئی، یعنی آواز ایسی ہو گئی، یعنی پہلے تو اچھی لگتی تھی، تو جس طرح مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کوئی ماتم ہو جائے، اگر وہاں پر کوئی خوشی ہو یعنی مطلب جانوروں کا یا کوئی بچہ آواز کرے یا ہنسے تو ہر کوئی یا شور کرے، ہر ایک پریشان ہو جاتا ہے، یعنی اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جو کوکو کی آواز یا جانوروں کی جو آوازیں تھیں وہ بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب ہوئے خشک اور زرد سارے نہال، ثمر لگ گئے پاؤں ہوئے پامال۔ باغوں کے تمام درخت سوکھ کر پیلے پڑ گئے اور درخت سے پھل گر کر پاؤں کے نیچے کچل جانے لگے، یعنی جب شہزادہ غائب ہو گیا تو باغوں کے تمام درخت جو تھے ان پر جو پھل تھے وہ گرنے لگے اور پاؤں کے نیچے وہ کچلتے گئے، یعنی کسی کو ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تیرانے سے بلبل کے جی ہٹ گیا، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا۔ بلبل کے گانے سے کسی کو دلچسپی نہیں رہی اور پھولوں کا جگر دکھ کی وجہ سے پھٹنے لگا، گویا پھولوں کی پتیاں نہ ہو بلکہ جگر کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں، یعنی ایسا لگتا تھا کہ پھولوں کی جو ٹکڑے جو تھے وہ پھولوں کے ٹکڑے نہیں لگتے تھے بلکہ جگر کے ٹکڑے لگتے تھے، یعنی ایسی حالت محل خانے میں تھی۔ تبسم گیا حزن سے غنچۂ بول، ہوا غم سے از بس لہو پی کے پھول۔ شہزادے کے رنج اور مال کی وجہ سے کلی مسکرانا بھول گئی، غرض اپنا خون پی پی کر وہ سرخ پھول بن گئی، یعنی جب شہزادہ غائب ہوا تو جو پھول تھے، جو غنچے تھے،
وہ پیلے پڑ گئے، یعنی کلیاں جو تھی انہوں نے مسکرانا بلا دیا، یعنی غم سے آج وہ کیا، وہ سرخ ہونے لگے، انہوں نے جو اپنا خون اندر ہی اندر وہ گھٹنے لگے، یعنی خون اپنا پی لیا ان پھولوں نے، گنچوں نے۔ اوڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، اڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، ہوئے بال سنبل کے ماتم کی شب، غم کی وجہ سے روتے روتے نرگس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یعنی جب شہزادہ غائب ہوا تو غم کی وجہ سے جو نرگس تھے ان کی جو نرگس جو تھی وہ ان کی روشنی چلے گی آنکھوں کی، اور سنبل نے دکھ کی وجہ سے اپنے بال، سنبل ایک پھول ہوتا ہے، دکھ کی وجہ سے اس نے اپنے بال نوچ ڈالے اور وہ ماتم کی رات کی طرح کالے دکھائی دینے لگے، یعنی انہوں نے اپنے بال جو تھے، یعنی یہاں شہزادے کو کافی چیزوں کے ساتھ مشابہ کیا گیا ہے، یعنی پھولوں کے ساتھ، یہاں پانی کے ساتھ، یعنی بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ لب جو اڑنے لگی گر گر، لب جو اڑنے لگی گر گر، گل اشرفی کا ہوا رنگ زرد، جب نہر کے کنارے کی جگہ جہاں چھت پر سے شہزادہ غائب ہوا تھا اس قدر ویران ہو گئی تھی کہ وہاں گرد غبار اڑنے لگے، اور نہر کے کنارے اگا ہوا گل اشرفی دکھ کی وجہ سے پیلا پڑ گیا، یعنی جب شہزادہ جس جگہ سے غائب ہو چکا تھا اس جگہ کی حالت ویرانی سی بن گئی تھی، یعنی وہاں سے گرد غبار اڑنے لگا تھا، اور وہاں پر نہر کی کنارے جو پھول تھے اشرفی تھے وہ پیلے پڑ گئے۔ لگی آگ لالے کے دل کو تمام، دیا خاک میں پھینکا عشرت کا جام، صدمے کی وجہ سے لالے کے پھول کے دل میں آگ لگ گئی، یہ بھی ایک پھول ہوتا ہے لالے، تو ان پر آگ لگ گئی اور اس نے خوشی کا جام زمین پر پھینک دیا اور وہ اداس اور رنجیدہ ہو گیا۔ لالے کا پھول سرخ ہوتا ہے، اس مناسبت سے لفظ آگ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی لگی آگ لالے کے دل کو تمام، دیا خاک میں پھینکا عشرت کا جام، یعنی صدمے کی وجہ سے لالے کے پھول کے دل میں آگ لگ گئی۔ لالے کا پھول یہ اچھا ہوتا ہے، مگر جب اس پر صدمہ طاری ہو، جب وہ بھی شہزادے کی غائب ہونے کی خبر سنتا ہے تو وہ خوشی کا جام زمین پر پھینک دیتا ہے، یعنی وہ گر جاتا ہے اور اداس ہو جاتا ہے اور رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پڑا ماتم اس باغ میں بس کے سخت، ہوئے نہال ماتم تمامی درخت، چنانچہ اس باغ میں سخت ماتم ہونے لگا، یعنی شہزادے کے محل خانے میں، پورے محل خانے میں ہر ایک چیز ماتم کرتی تھی جب شہزادہ غائب ہوا، اور تمام درخت ماتمی پیڑ بن گئے، یعنی سوکھ گئے، یعنی جو بھی درخت وہاں پہ، جو بھی میوے کے درخت ہوتے وہاں پر تھے وہ سب سوکھ گئے۔ گرے غم سے انگور مدہوش ہو، پڑے سائے سے پوش ہو، یہاں تک کہ انگور ہوش حواس کھو گئے اور پیڑ سے نیچے گر گئے، باغ میں تمام سائے گویا سیاہ ماتمی لباس پہن کر زمین پر اوندے منہ لیٹ گئے ہیں، یعنی ایسا لگتا تھا جو انگور بھی تھے وہ بھی بے ہوشی ہو گئے، یعنی وہ گر گئے کیونکہ ان پر بھی غم طاری تھا شہزادے کا۔ باغ میں تمام جو بھی میوے وہاں پہ تھے وہ لگتا تھا انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہے۔ لگے تھے جو پتے درخت کے ساتھ، وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ، درخت کے پتے ہل رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ دکھ کی وجہ سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ لگے تھے جو پتے درخت کے ساتھ، جو بھی پتے درخت پر تھے لگ رہا تھا کہ وہ دکھ کی وجہ سے ہاتھ مل رہے ہیں، یعنی اپنا ہاتھ مل رہے ہیں، مل رہے ہیں۔
मल रहे हैं, यानी अपना हाथ वो मल रहे थे। किस वजह से? दुख की वजह से। कौन? जो दरख्त पर पत्ते थे। वो लब रेज जो नहर थी, जा बजा सो आँखों को वो रह गए डुबया। पानी से भरी नहर का भी शहजादे के गम में पानी कम हो गया था और ऐसा लगता था कि उसकी आंखें भर आई है। यानी वो लब रेज जो नहर थी, जा बजा सो आंखों को वो रह गई डुबडुबा। यानी पानी से भरी नहर का शहजादे की गांव में, यानी ऐसा लग रहा था कि जो पानी की जो नहर थी, जहाँ से पानी काफ़ी बहता था, लग रहा था पानी शायद गायब हो चुका है। कि पानी ने भी गम किया शहजादे के गायब होने पर, और ऐसा लगता था कि उसकी आंखें भर आई है। यानी पानी की भी आंखें भर आई है। उछलते थे फवारे जो उसके वाह, गया सब निकल इनका ताब तवां। शहजादे की मौजूद के वक़्त जो फवारे रवां दवां थे, वो अब खामोश हो गए थे। उछलते थे फवारे जो उसके वाह, गया सब निकल इनका ताब तवां। यानी शहजादी की मौजूदगी के वक़्त जो फवारे थे, पानी के जो फवारे थे, रवां दवां थे, वो अच्छी तरह चलते थे। अब वो सब खामोश हो गए। मज़ पर जो कुछ अश्क थे जड़ गए, गरज रोते रोते गिर पड़े। पलकों पर जो आंसू थे वो गिर पड़े। मज़ कहते हैं पलकों, यार पर जो आंसू थे वो गिर पड़े और पानी की खाली सुराख गोया रोते रोते पड़ जाने वाले गड़ियों की मानद नजर आने लगे। हुआ हाल चश्मों का यहाँ तक तबाह, क्या रखत पानी ने अपना किया, रखत पानी ने अपना सिया। पानी के चश्मों की हालत इस हद तक खराब हो गई कि पानी सिया रंग का लगने लगा। हुआ हाल चश्मों का यहाँ तक तबाह, क्या रख पानी ने अपना सिया। यानी पानी ने भी अपना जो रवाया था, उन्होंने चश्मों ने जो हालत थी, उन्होंने भी अपनी हालत बदली, यानी वो भी सिया हो गए। ना बागों का आलम ना वो करे, ना वो अब जोए ना सब्ज हरिए। चश्मों के इर्द गिर्द उड़ने वाले किस्म किस्म के परिंदे, यानी बागे और कर अब नजर, जो बागों में परिंदे थे वो नज़र नहीं अब आ रहे थे, वहाँ पर हैं या नहीं है। नहरें अब सब सूख गई है, सब्ज की हरियाली ख़त्म हो गई है। गोया सब पर शहजादे का गम तारी है, यानी उन पर शहजादे का गम असर कर रहा है। गुल की तरह खिल रहे थे जो दिल, सो वो सब खज़ां से हुए मुज़म्मिल। जो दिल अभी तक फूल की तरह खिल रहे थे, यानी खुश खरम थे, उन पर अब गम की उदासी छाई हुए हैं शहजादे की गायब होने पर। न गुंचे न गुल ने गुलिस्तां रहा, फ़कत दिल में एक खार हिजरां रहा। चनाच न फूल रहा न कली रही, न गुलिस्तान ही खिलखिला रहे, सिर्फ शहजादी की जुदाई का कांटा हर जगह मौजूद रहा। यानी ना गुलिस्तान ही रहे, ना बाग रहे, ना पौधे रहे, ना दरख्त, ना कुछ रहा। तो सिर्फ क्या रहा? तो सिर्फ वो शहजादे की गायब होने की वजह से सिर्फ कांटे ही कांटे नज़र आते थे। वज़ीरों ने देखा जो अहवाल शाह की होती हैं अब इसकी हालत तबाह। जब वज़ीरों ने बादशाह की जो यह हाल देखा तो उन्होंने समझा कि इसकी हालत अब बहुत ख़राब होने वाली है। यानी कहीं वो अपनी जान ही से खेल न जाए, यानी अपनी जान न दे। कहा गो जुदाई गवारा नहीं, व लेकिन जुदाई से चारा नहीं। वज़ीरों ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा कि अगरचे शहजादे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल तो जुदाई बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। नहीं खूब इतना तुम्हें इज़्तिराब, नसीबों से शायद मिले वो शाताब। ए बादशाह सलामत, तुम्हें इस कदर बेचैन नहीं होना चाहिए। हम शहजादी को तलाश करते हैं, अगर मुकद्दर में होगा तो वो ज़रूर मिल जाएगा।
खुदा जाने अब इसमें क्या भेद है, ये कहते हैं जितनों को उम्मीद है। न जाने इसमें क्या राज है, क्या भेद है, जो शहजादे इस तरह गायब हो गया। हम पता लगाएंगे। कहते हैं कि जब तक इंसान ज़िंदा है उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये वज़ीर बादशाह को कहते हैं कि इंसान को जब तक इंसान ज़िंदा है उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मिलना होगा तो शहज़ादा मिल जाएगा। लुटाया बहुत बाप ने माल व ज़र, वो लेकिन न पाई कुछ इसकी खबर। शहज़ादे के वालिद ने, बादशाह ने इस पर काफ़ी रुपया खर्चा किया कि शहज़ादा मिल जाए। पूरा माल ज़र जो पैसे थे उसने खर्च किए, बहुत जतन किए, लेकिन शहज़ादे का कुछ पता न चल सका। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके साथ एक और सबक आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम।